ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے حالات کے بارے میں. وزیر اعظم صاحب کا جو آج کا ایک میسج ملا ہے جو کہ کل پر امید تھا اور آج جو ہے وہ عوام کے لیے جو ہے وہ پریشان کن ہے. اس کے علاوہ آج ایک جو انٹرسٹنگ ایونٹ ہے وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ نے وہ سوالات جو کہ ایک عام بندہ سوچ رہا تھا, ایک عام عوام سوچ رہی تھی, اس کے اوپر کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ہر جسٹس نے تقریباً جو ہے اس کویسچن کو ریز کیا کہ وہ لوگ جو کہ ٹیررسٹ ہیں ان ٹیررسٹ کو جو ہے وہ ایک اینٹی ٹیررزم کورٹ میں جو ہے ان کو سنا جاتا ہے, جبکہ وہ لوگ جو کہ 9 مئی کے واقعے میں اریسٹ ہوئے ہیں ان کو ملٹری کورٹ میں جو ہے وہ کیوں سنا جا رہا ہے. تو یہ کویسچن جو ہے وہ اسپیسیفکلی ان کو کیوں ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے, حالانکہ بہت سارے ایسے ٹیررسٹ ہیں جنہوں نے کراچی بیس پہ بھی حملہ کیا, بہت ساری ایسی ملٹری کے خلاف کانسپریسیز میں کام کیا, ان کے بھی جو ہے وہ کیسز جو ہیں ان کو عام ATC کی عدالت میں سنا جائے یا آرڈنری کورٹ میں یا اسے اسپیشل کورٹ میں سنا جاتا ہے. لیکن وائی جو 9 مئی کے واقعات ہیں اگر ہم لگ بھگ دیکھیں, اقبال صاحب ایسے ہی ہے نا کہ اگر لگ بھگ دیکھیں تو وہ بھی ایک ٹیررسٹ اٹیک جس طرح ہے اس کو ایکویلنٹ ہی ہے کہ وہ بھی ایک اٹیک ہوا ہے, سیویئر قسم کے اٹیک ہوئے ہیں, اس سے زیادہ ہوئے ہیں. بالکل ہمارا تو جو بیس ہے نوشہرہ کے پاس ایک بیس ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں ہمارا ایک بہت قیمتی جہاز تھا, وہ ہوا کوئی سے نہیں ہوا. سب سے اہم سوال جو اٹھایا ہے نا آج امین الدین جو اس ہیڈ کر رہے ہیں اس بینچ کو, ان کا کہ 9 مئی کے ملزمان کے جو کیس ہیں وہ جو بھیجے ہیں جس طرح بھی بھیجے اس کے آرڈر کہاں ہیں؟ آپ تو لائے رہا, آپ کو پتہ کہ سب سے اہم بات ہے کہ یہ اسپیشل وہ تو دکھائیں. انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جو FIR بنی, جو FIR میں نامینیشن ہوئی, اس کے بعد وہ سب کی لسٹ کہاں بنی؟ ایسا ہی ہے. آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے, بلکہ ہم شروع میں کہتے رہے کہ سب سے پہلے تو بیماری کا سب سے پہلے ڈائیگنوز کر کے اس سے حل کرنا چاہیے تھا. 26ویں ترمیم کے تحت آئینی بینچ بنے. 26ویں ترمیم چیلنج ہوئی ہے, ابھی تک اس کے اوپر فل بینچ نہیں بنا. اس کو بننا چاہیے تھا تاکہ جب اگر سپوز آئینی بینچ کو فیصلہ کرتا ہے اور کل کو 26ویں ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل بینچ اکثریتی راہ سے فیصلہ کر دیتا ہے تو دین پھر اپیلوں میں لوگ جائیں گے. یعنی کہ کیا گورکھ دھندا ہے. ہاں, اور شاید سے بڑا انٹرسٹنگ جو بات تھی وہ یہ تھی ایویڈنس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ہماری پوری ٹرائل میں. اس کے اندر اس کے اوپر جو ہے وہ جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے کہ کیا ایسا ایویڈنس ہے کہ اینٹی ٹیررزم کورٹ سے اس کو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, کیس ختم ہو جاتا ہے, اس کو جو ہے وہ آزاد کر دیا جاتا ہے اور اسی کیس کو دوبارہ سنایا جاتا ہے ملٹری کورٹ میں, اور اس میں ایسا کون سا اسپیسیفکلی, یہ ورڈ انہوں نے امپورٹنٹلی یوز کیا کہ اسپیسیفکلی ایویڈنس پیش کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو سینٹینس ہو جاتا ہے یا اس کو کنوکشن ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یہ کاش سپریم کورٹ اپنی ساکھ کو بحال کر سکے, لیکن ابھی تک قوم ڈاؤٹ میں ہے. بالکل ہم نے اور آپ نے بھی دیکھا عدالتوں میں کئی دفعہ جیسے سب ناراض ہو جاتے ہیں, اچھا کہتے ہیں جو انہوں نے وہ بڑے ناراض ہو گئے تھے تو انہوں نے ڈانٹا ایڈوکیٹ جنرل کو, لیکن فیصلہ آیا تو پتہ چلا کہ تو پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا. اب جمال مندوخیل صاحب جن کے متعلق ریزرویشن ہیں کافی چیز لوگوں کی, بلکہ علی احمد قرۃ صاحب آپ کے لیڈر بھی ہیں, تو انہوں نے کہا جو کہا وہ میں نہیں کہا دہراتا, کو ٹی وی ہے نیشنل. جمال مندوخیل صاحب اور اس طرح جو دوسرے جج صاحبان ہیں, آپ دیکھیں اس بینچ نے سب سے پہلا جو کیس چنا پاکستان کی تاریخ میں پرائرٹی وائز میرٹ پر, وہ صاحب کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سنا, جو ان کے خلاف کسی زمانے میں ریٹ پٹیشن 2002 میں غالباً ہوئی تھی کہ وہ کہ جج کیسے بنے ڈائریکٹ چیف جسٹس. تو اب انہوں نے کہا اس کا پیچھا چھوڑ دو. یہ سب سے پاکستان کا بڑا مسئلہ تو یہ تھا آئینی بینچ کے اوپر. ابھی تک لوگ اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں تو سپریم کورٹ کا شاید عزت بحال ہو جائے. اس میں انہوں نے جو سوال اٹھائے وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ بتائیں. لیکن سر جمال صاحب نے یہ بھی تو کہا ہے کہ جسٹس جمال صاحب نے کہ جو ہے پریروگیٹو نہیں ہے یہ ایگزیکٹوز کا کہ وہ جو ہے وہ یہ رول پلے کریں اور وہ جو ہے جوڈیشری کا رول پلے کریں.
تو یہ بھی ایک بہت ایک ویلڈ بات بھی کی ہے. باتیں آئی اچھی ایم ہو رہی ہیں. اسٹرینج, آئی ایم ریئلی اسٹانشڈ کہ یہ ایک دم جو ہے وہ ایک آپ دیکھیں نا آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ بدلاؤ آ گئی ہے. حالانکہ نامینیشن جب ہوئی, جب اریسٹ ہوئے لوگ, اس وقت 85 لوگ کیسے چلے گئے, یعنی کہ 85 لوگوں کو ملٹری کورٹ کو کیسے دے دیا گیا؟ دس از اے ویری بگ کویسچن مارک. حالانکہ یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر سزا دینا ہی مقصود تھا تو پھر ریپٹلی سوا موٹو کے تحت وہ کیس سن کے ان کو ایک دن میں اندر نہ رہنے دیا جاتا, بالکل, یا پھر رہنے دیا جاتا. اگر فیصلہ خلاف ہے تو رہنے بھی دیا جاتا. اس میں بھی آپ دیکھیں 26 ترمیم اس پاکستان کی جان نہیں چھوڑے گی. اس میں جو اہم مسئلہ انہوں نے بتایا ہے وہ یہ ہے, یہ جو جج صاحبان ہیں انہوں نے ایک تو کہا ہے کہ ثبوت کہاں ہے. اچھا, وہی مطالبہ پی ٹی آئی کا ہے کہ بھئی وہ ویڈیو لاؤ. اب یہ ویڈیو اگر سپوز پروسیکیوشن لے آتی ہے, ان کے خلاف ہی لے آتی ہے, تو ساری پھر ویڈیو دیکھنی پڑیں گی کہ درمیان میں ٹوٹا کاٹا ہوا یا کیا ہے. بالکل, یہ ایک بہت بڑا چیزیں کھول گئی. لیکن اب ایک اور سوال اٹھایا آپ نے دیکھا کہ کلبھوشن کا کیس کیوں نہیں ہم نے چلایا. پھر آپ نے جماعت جو ہے مندو خیل صاحب نے جی کہا اس کا کیوں نہیں ملٹری عدالت میں چلایا. ہاں, انہوں نے کہا جی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی روکے, اگر سپوز کہیں بندہ جا رہا ہو تو وہ کسی فوجی چوکی کے سامنے پہنچ جائے, وہ کرے بھی کچھ نہ, تو کیا اس کے لیے فوجی ٹرائل ہوگا. یہ بھی انہوں نے کہا. پھر تیسرا انہوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ اگر اینٹی ٹیررسٹ کورٹ 3 بندوں کو بری کر دیتی ہے تو آپ اس کو سزا دے دیتے ہیں. سزا دے دیتے ہیں, ایسا بھی ہوا ہے. بالکل. اب کیس تو چل رہا ہے, دیکھو ابھی بڑے مرحلے عشق کے اور بھی امتحان اور بھی ہیں. یہ بینچ جو ہے یہ ان کی جو فارمیشن ہے, ابھی بھی ہم بالکل نیشنل ٹی وی پر بات کر رہے ہیں. یہ جج صاحبان میں جسٹس امین الدین صاحب جو اکثریتی فیصلہ تھا مخصوص سیٹوں کا, انہوں نے پاکستان میں ایک مثال قائم کی کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر اکثریتی فیصلہ گنا نہیں جاتا, وہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہی گنا جاتا. انہوں نے علیحدہ نوٹ لکھا کہ فیصلے کو مانا نہ جائے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے ان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا گیا. صحیح, یہ بھی ہے. ہاں, یہ اور بھی پھر یہ ہے کہ ایک افغان جو نعیم افغان صاحب ہیں, جی, انہوں نے بھی ریزرویشن دی. یعنی اس کو جب فارمیشن دیکھیں تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ دل ڈرتا ہے کہ کاش کوئی ایسی چیز آئے, انصاف پر آ جائے, کچھ بھی آ جائے. نہیں, میرے خیال میں آپ کو جملہ کمپلیٹ بولنا چاہیے. دراب پٹیل کو, کارنیلس کو, بھگوان داس کو بھول جائیں, کہیں کہ ہم بھی ایک ایسا فیصلہ کیا, اور تینوں غیر مسلم تھے. بالکل. اب یہ ہے کہ یہ باتیں جو ہے نا, اب لوگ باتوں سے نہیں بہلنے والے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب باتوں کی وہ ٹائم ختم ہو گیا ہے. لوگوں کی اویئرنیس جو ہے نا وہ پہلے سے بہت بڑھ چکی ہوئی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے انٹریکشن جو ہے وہ بہت ہو گئی. لوگوں کو ہر بات کا رزلٹ اورینٹیڈ ہے. ان کو پتہ ہے کہ جی اگر یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا ہے تو یہ کیسے بنا ہے, یہ انڈر وٹ لا بنا ہے, اور اگر 26 امینڈمنٹ ہو رہی ہے تو وہ کس طرح ہو رہی ہے. آبویسلی اب جو وہ کنسیپٹس ہیں, ان ججوں کو کیوں نہیں وہاں اس بینچ میں رکھا گیا جو عائشہ ملک تو خیر ریفیوز کر گئی, اس میں منصور سے, اور اس طرح آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان وہ فل بینچ نہیں بلا سکے. آئینی بینچ اب باقاعدہ آپ کو پتہ ہے اس کا بینچ مارک کیا ہے. آئینی بینچ کے جو جسٹس ہیں ان کو سلیکٹ کرنے کا کیا بینچ مارک, یعنی کہ ایک جو ہے وہ پرائم منسٹر نے خود ہی سلیکٹ کر لیا اور انہوں نے خود ہی اس کو اناؤنس کر دیا. تو یہ بات ایک بہت بائسڈ ہے. ایک ڈیموکریٹک ملک میں یہ بہت بائسڈ بات ہے کہ انہوں نے اپنی میجارٹی ایک طرف رکھ لی ایڈمنسٹریشن نے, یعنی آپ اٹارنی جنرل بھی اس میں شامل ہے, وزیر قانون بھی شامل ہے, وہ تو ہوتے ہی حکومت کے. اس کا مطلب میجارٹی میں آپ جس کو اور دوسرا جو اس امینڈمنٹ سب سے خطرناک بات ہے جو غالباً پاکستان کی تاریخ میں سیاہ ترین باب میں لکھی جائے گی, وہ یہ کہ آپ اسی طرح 3 لوگوں کا پینل بجایا کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ تیسرے جو ٹیئر ہے وہ بھی کوشش کرے گا کہ میں حکومت کا بلیو آئی بنوں, اور فیصلوں میں کویسچن رہے گا, بے شک صحیح بھی ہوں, کویسچن رہے گا, اور دوسرا بھی بندہ کرے گا. چیف جسٹس تو ہر وقت ڈرا رہے گا کہ بھئی مجھے بننے والا. اس طرح صوبائی ہائی کورٹس میں بھی یہی اصول کار فرما ہے. چیز اتنی بدل چکی ہے, اتنی میں سمجھتا ہوں کہ خراب ہو چکی ہے. اس کو صحیح کرتے 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 لوگ بال سے فائد ہو جائیں گے. اس لیے کہ آئینی بینچ کوئی بھی بنے گا آئندہ, پھر وہ کاز لسٹ آپ کی وہ کریں گے, تو پھر چیف جسٹس کی کیا ضرورت ہے.
آپ تو سمجھ سپریم کورٹ کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت کیا تھی؟ آپ نے 34 جج بنا دیے. انڈیا کتنا بڑا، ہم سے 5-6 گنا بڑا ملک ہے، وہاں اتنے جج سپریم کورٹ کے نہیں ہیں. آپ نے باقاعدہ کہا وہ بھی پک اینڈ چوز ہوگا، جب مرضی ضرورت ہوگی لے لیں گے. اور پاکستان کا جوڈیشل سسٹم ہے کیا؟ لوئر جوڈیشری سے اپ ٹو سپریم کورٹ، اس کے بعد انسداد دہشت گردی، ان کے پاس کسٹم کا جج، اس میں جناب انکم ٹیکس کا جج، صوبائی مہذب، وفاقی مہذب، انشورنس کا مہذب، ہراسمنٹ کا مہذب. اب تماشا کیا بنایا ہوا ہے؟ پوری دنیا میں ایک لا ہے، ایک آئین ہے کہ اس جج کو آپ نے بنا دیا ہے اور پھر انڈکشن صحیح کریں، اب انگلی نہ کو اٹھا سکے. جب آپ سپریم جوڈیشل کونسل آج تک کس کو سزا دی ہے مجھے بتائیے؟ اور کون اب پاکستانی شہر جائے کہاں؟ اس لیے یہ آئینی بینچ اگر ایسا کام کرتا ہے، اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے جو لوگ مانیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے درست فیصلے ہی دیر پا ہوتے ہیں اور فیصلے درست لوگ مان جاتے ہیں. سزائے موت کا قیدی وہ سامنے کھڑے ہوئے سزائے موت کی باقاعدہ سنتا ہے اور پھندے پر جھول جاتا ہے. لیکن اگر نہ کیا جائے تو پھر جو سیالکوٹ کی ماں نے اپنے بیٹے کے قاتل کو اپنے گاؤں میں مار دیا تھا کہ سارے گاؤں کے سامنے کا بیٹا قتل ہوا، اور سیشن جج صاحب نے بھی کوئی سفارش سے چھوڑ دیا، ہائی کورٹ میں ثبوت ہی کسی نے دیا، پورا گاؤں چھتوں پر چڑھا ہوا تھا، کسی نے شہادت نہیں دی. تو مطلب یہ ہے کہ قانون شہادت آپ کا جو ہے یہ اس کو بدلنا پڑے گا. ججوں کی انڈکشن کا طریقہ کار بدلنا پڑے گا. قانون شہادت کو بدلنا نہیں پڑے گا، قانون شہادت کو امپلیمنٹ کرنا. قانون شہادت خود اٹ سیلف اتنا کمپریہنسو ہے کہ آپ اگر اس کی ایک ایک ورڈ کو ڈیٹیلڈ کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ اس کے اندر کتنی ٹرانسپیریسی ہے، کتنا آپ کے ایک ایک چیز کو لے کے چلا گیا ہے. لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. دیکھیں اگر قانون شہادت کے مطابق ہم بات کرتے ہیں تو آپ کا جو جیسے وہ چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے کتنی شہادتیں تھیں پر کسی نے دی نہیں، تو امپلیمنٹیشن آف لا ہی نہیں ہو رہا. جب امپلیمنٹیشن آف لا ہی نہیں ہو رہا تو کہاں سے جسٹس آنی ہے؟ نہیں، اس میں تو اس کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے کہ طاقتور کے خلاف کوئی شہادت نہیں دیتا. آپ نے دیکھا کہ رو انوار ہے کراچی میں، 100-150 قتل کا مقدمہ اس کے اوپر ہے، کوئی شہادت دے نہیں رہا، وہ آہستہ آہستہ سارا چھوٹ رہا ہے. تو جو قاتل ہیں بڑے بڑے باز سر، ان کے خلاف کوئی شہادت نہیں دیتا. لوگ تو وٹنسز کو مار دیتے ہیں. یہاں ہونا چاہیے کہ جوڈیشری خود. ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارے گیسٹ موجود ہیں. السلام علیکم باغر صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ویلکم ٹو اسٹیٹ افیئرس. ہم ابھی جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہماری جو ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے بارے میں، جو کانسٹیٹیوشنل بینچ نے آج ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ جسٹس، ہر جسٹس نے جو ہے وہ کہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. فوجی عدالتوں میں جو کیس ہیں اس میں ایسے کون سے ملزمان ہیں جنہوں نے اس طرح کا جرم کیا جو اس سے پہلے کبھی ہوا نہیں، یا اس کا تعلق جو ہے وہ خاص کسی پارٹی کے ساتھ ہے جس وجہ سے اس کی سزا جو ہے وہ ایک خاص تو نہیں کہہ سکتے، ایک انوکھی یا ایک ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ عدالتوں سے ہونا ضروری ہے. دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں یہ بڑی ہمت ہے اور بڑی مردانگی ہے ان ججز کی جنہوں نے اس طرح کے ریمارکس دیے ہیں. لیکن آپ ایک چیز دیکھ لیں کہ یہ صرف ریمارکس ہیں، یہ کوئی ڈیسیجن نہیں ہے، یہ کوئی آرڈر نہیں ہے. انہوں نے ملٹری کورٹس کے خلاف کوئی بات نہیں کی. یہ صرف اور صرف وہ عام روٹین کے جو ان کے ریمارکس ہیں وہ جو عدالتوں میں دیتے رہتے ہیں، یہ صرف وہ ہیں. انہوں نے اپنا لیگل پوائنٹ آف ویو دیا نا بیسکلی. جی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مزہ تو تب ہے نا کہ پھر وہ اپنے فیصلے میں بھی فوجی عدالتوں کے خلاف کوئی چیز لکھنے کی جرات کریں یا ان کو غیر قانونی قرار دیں یا ان کے فیصلوں کے اوپر کوئی انگلی اٹھائیں. وہ تو کسی نے کچھ نہیں کہا، یہ تو صرف ریمارکس ہیں. اور ججز بہت سارے کئی دفعہ ایسے ریمارکس دیتے ہیں کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں، لیکن جب ان کا فیصلہ پڑھتے ہیں تو اس فیصلے میں ان ریمارکس یا ان کی طرح کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوتی جو انہوں نے عدالت میں بولے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جو رول آف جسٹس ہے وہ جو ہے وہ نہیں ہے پروروگیٹو ایگزیکٹوز کا، یہ کہا گیا ہے اور بالکل کلیئر ہے. دیکھیے انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے
کہ بھئی یہ بتائیے کہ جو کور کمانڈر ہاؤس ہے وہ کس طرح فوجی تنصیبات میں شامل ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کیا 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے وہ دہشت گردی سے کوئی بڑا واقعہ ہے. یعنی اگر دہشت گردی جو ہے اس کے لیے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ موجود ہیں تو پھر 9 مئی کا واقعہ بھی، یعنی جو ان کی ڈسکشن تھی، میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ ریمارکس تھے، پھر یہ سارے کیسز بھی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھی انسداد دہشت گردی عدالتوں میں ہی ان کی ہیئرنگ ہونی چاہیے، واقعہ صاحب کو ٹرائل ہونا چاہیے. واقعہ صاحب یہی بات ہے جو آپ نے کی، یہی میں بھی اسی پر ہی پہلے بات کر چکا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو آبزرویشنز ہوتی ہیں، جو ججوں کی ناراضگی برہمی ہوتی ہے یا کومنٹس ہوتے ہیں، پتہ تو تب چلتا ہے کہ اکثر پاکستانی قوم کو تو یہی آج تک پتہ چلا کہ بڑے بڑے جج برہم ہوئے لیکن فیصلہ ادروائز آیا. اچھا اس میں آپ دیکھیں جو کیس چل رہا ہے، انہوں نے پوچھا کہ یہ کس نے کیس بھیجے فوجی عدالتوں میں. اچھا وہ لسٹ ہی نہیں، کس نے بھیجے وہ بھی نہیں سمری مل رہی کہ بھیجے کس نے. بندے پروسیڈ ہو گئے، پروروب ہو گئے، ایگزیکیوٹ ہو گئے. تو اب اندازہ کر لیں کہ یہاں یہ سسٹم ہے کہ ابھی تک یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جن آرڈر کے تحت یہ پروسیڈ ہوئے وہ کہاں ہیں، وہ نہیں مل رہے. جی ہاں بالکل صحیح بات ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے غالباً سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ نے ان کو خاص شرائط پر، یعنی ایک لمیٹڈ شرائط پر ہی یہ اجازت دی تھی فوجی عدالتوں کو ہیئرنگ کرنے کی اور سزا دینے کی. سپریم کورٹ نے دی تھی، سپریم کورٹ نے دی تھی جب ایک کیس جو ہے وہ اسی بینچ نے دی ان عدالتوں کے خلاف، اور اسی بینچ نے ان کو چند شرائط پر کہ جی یہ فیصلہ بعد میں کیا جائے گا، اور دیکھیں ابھی تک تو وہ فیصلہ اس طرح کا تو آیا نہیں. یہی وجہ ہے کہ فوجی عدالتوں نے لوگوں کو ٹرائی کیا تھی. اب بات یہ ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہو گیا ہے تو پھر تو اب آپ کے سامنے کہ یہی ہونا ہے جو ہو رہا ہے. پھر آرڈر یہ ہوئے ہیں کہ ان کو عام جیلوں میں منتقل کیا جائے، لیکن ان جیلوں کے اندر بھی انہوں نے ان کو سیپریٹ دور رکھا. اگر آج ہی آپ نے دیکھا کہ جو نیازی صاحب ہیں، جو اپنا جو حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہا کہ وہ تو چکر ہی کوئی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پریمیسز بھی انہوں نے اپنے خود ہی سلیکٹ کیا ہے کہ کہاں ان کو قید بھی گزارنے دینی ہے، کیا کیا کرنا ہے. دیکھیں یہ بات بالکل اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن جب اس بارے میں میری جیل حکام سے آج بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جس جیل میں 3000 لوگوں کی گنجائش ہے وہاں پہ جب 6 سے 7 ہزار لوگوں کو رکھا جائے گا تو آپ یہ بتائیے کہ ہم چھوٹی بیرکوں میں کس طرح لوگوں کو علیحدہ علیحدہ رکھیں. یہ جیل حکام کا موقف ہے، اور میں بڑے آن دا ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کوئی اس طرح کی کسی ہدایات پر کوئی عمل کرتے ہوئے یہ نہیں کیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں. ہمارے پاس جیلوں میں جگہ ہی ایسی ہے، ہماری جو بیرکیں ہیں ان میں جو بھی جگہ ہوگی ہم اس کے مطابق ہی ان کو رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اگر وہ یہ لوگ سمجھے، دیکھیں ایک بات میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، ان کو عام قیدیوں کی طرح رکھا گیا ہے. نہ تو ان کو ایک خصوصی سزا دی گئی ہے، نہ ان کو ٹف ٹائم اس طرح کا دیا گیا ہے. میں جو میں جیل کے اندر کے حالات سے اس لیے واقف ہوں گے، میرا وہاں پہ بڑی ایکسیس ہے، میں اندر جانتا رہتا ہوں کہ جیلوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، ان کی جگہ کتنی ہے، قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، بیرکیں کیا ہوتی ہیں، کتنے لوگ ہیں. تو پہلے ہی جو دوسرے قیدی وہاں ہیں وہ بھی بڑے تنگ ہیں، اور جیل والے کہتے ہیں کہ ہمارے باغی صاحب دوسری ایک بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ایک طرف ملٹری کورٹ جو ہے وہ ہمیں 19 لوگوں کو جو ہے وہ مرسی پٹیشن دے رہی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ ایک دفعہ وہ جو ہے دہشت گردی کی عدالت سے جو ہے وہ بری ہو گئے ہیں اور ان کو دوبارہ جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ ٹرائل چلائی جا رہی ہے. یہ بہت زیادہ کانٹراڈکشن پایا جا رہا ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا خیال ہے وہ یہ دیکھیں شاہد صاحب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یعنی کہ کچھ مرسی پٹیشنز جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہو رہی ہیں، کچھ جو ہے وہ ایک کے اوپر 2 دفعہ جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے. دنیا میں ڈبل جیوپارڈی لگ رہا ہے. ڈیلنگ جو ہے، جو ڈیلے جسٹس ہے وہ ڈینائی جسٹس ہے، پرانی ایک حقائق ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر صرف اللہ بیٹھا ہوا ہے. آپ کیا کہہ رہے تھے پھر کہنا؟ اور آپ دیکھیں
ٹھیک ہے ہو گیا ان کے بات ہوگی میرا خیال ہے اب ٹائم بھی بڑا کم رہ گیا تو جی صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ آپ 85 لوگوں کو سزا دے دیں لیکن ایگزیکیوٹ ہوگی جب اس کے درمیان میں شاید فیصلہ آ جائے. فیصلہ نہیں آیا. اس کا مطلب یہ کہ ذمہ داری کس کی تھی؟ ریپٹلی دوسرے کیسوں کو چھوڑ کے وہ کیسز سننے چاہیے تھے جس میں یہ لیکن میرے باقاعدہ خیال میں جو ہے اس کانٹراڈکشن کو جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو جو ہے نا وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ 2 سال کے لوگ جن کو سزا مل رہی ہے ان کو مرسی پٹیشن پہ چھوڑ دیا جا رہا ہے اور ایسے لوگ جن کے ساتھ 2 دفعہ جو ہے وہ ٹرائل چل رہی ہے. یہ ایک عوام کے ساتھ بہت زیادتی ہے اور ان کا اتنا جرم جو ہے یہ کیا ان کا جرم جو ہے وہ ایک دہشت گردوں سے بھی بڑھ کر ہو گیا ہے یا ان سے جن دہشت گردوں نے ہماری فوج پہ پہلے بھی حملہ کر چکے ہیں کیا ان سویلین کا جو جرم ہے وہ اس سے بھی بڑھ گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے جو ہے وہ اجازت لوں گی. اپنے جو گیسٹ ہیں رانا محمد اشرف صاحب اور واگا صاحب جو ہے اور میرے ساتھی جو ہیں اقبال شاہی صاحب ان کا شکریہ ادا کروں گی. اللہ حافظ.